یاد کرنے کا ہے جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں اٹھانے والا ہوں آپ کو پورا، ورافعک الیہ، اور اٹھا کے رکھ دوں گا آپ کو اپنے پاس۔ پہلے متوفی کا لفظ بولا گیا کیونکہ اس میں اس وقت آسمان پہ اٹھانا اور قیامت کے قریب طبع موت واقع ہونا دونوں موجود ہے۔ اس حکمت کے لیے صیغہ ڈھونڈا گیا۔ باقی بخاری کے اندر جو تفسیر ہوئی ہے ابن عباس کی انی متوفی کا اے ممیتوں کا، وہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ حالن نہیں ہوتا، معلن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو موت دوں گا، تو قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کا آنا اور پھر مر جانا برحق ہے۔ ظاہر عیسیٰ 572 سال پہلے آسمان پہ گئے اور حضرت پر وحی آ رہی مدینہ منورہ میں، اور اس میں یہ نہیں فرمایا کہ انی توفیتو، بلکہ فرمایا انی متوفی کا۔ تو اس صیغے کی حکمت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی عنصری، جسمانی، دنیاوی آسمانوں پر ہے۔ بے شک میں لینے والا ہوں آپ کو پورا اور اٹھانے والا ہوں آپ کو اپنی طرف۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بچانے والا ہوں آپ کو کافروں سے۔ پاک کا معنی بچانا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور بنانے والا ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جو کافر ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر ہماری طرف لوٹو گے، فاحکم بینکم، فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی دیکھو مالدار ہے، کامیاب ہے، عیسائیوں کی شکل مسخ ہے، ان کی سلطنت گن کھا گئی ہے اور وہ پوری دنیا میں بدنام و متہم ہے۔ ان کی شہرت ایسی ہے جیسے ابلیس و شیطان کی۔ ابلیس و شیطان بھی ہر جگہ پہنچتا ہے لیکن ذم والا ہے، مذموم ہے، وہ رجیم ہے۔ دلیل و برہان کا غلبہ مسلمان کو حاصل ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس سزا دینے والا ان کو سزا سخت، فی الدنیا والآخرت، دنیا و آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نہیں ہوگا ان کے بچانے والے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پورا دے گا ان کو اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ پسند نہیں کرتا بے انصافوں کو۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ پڑھ رہے ہیں ہم آپ کے اوپر آیتیں اور نصیحت کارگر، حکیمانہ نصیحت کارگر۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، نجران کے وفد نے کہا تھا کہ عیسیٰ کا باپ نہیں کوئی ایسا دکھا دے۔ جواب، بے شک حالت عیسیٰ کی اللہ کے ہاں بمانند آدم کے ہیں، ان کے تو ماں باپ دونوں نہیں۔ خلقہ من تراب، اس کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا اس سے ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ جب آدم مٹی سے پیدا ہو سکتا ہے اور پھر بھی خدا و خدا کا بیٹا نہیں، تو عیسیٰ مسیح اگر بطن مریم سے پیدا ہے بحکم خدا، یہ کیا عجوبہ ہے۔ الحق من ربک، یہ دو ٹوک چیزیں تیرے رب کے ہاں سے، فلا تکن من الممترین، پس مت بنیے شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو کوئی جھگڑے آپ کے ساتھ اس میں بعد اس کے کہ آپ کو آ گیا علم نبوت، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، پس فرمائیے آ جائیے کہ پکار لے اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے آپ اور خود تم۔ مباہلہ کے اندر ضرورت ہے کہ اولاد متعلقین سب میدان میں آئے۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر التجا کرے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس کر دے لعنت خدا کی جھوٹوں پر، خدایا ہم میں جو جھوٹا ہو اس پر وبا مسلط کر۔ مرزا غلام احمد نے مولوی ثناء اللہ امرتسری سے مباہلہ کیا تھا اور کہا ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ ہیضے کی موت مرے۔ مرزا صاحب کو ہیضہ ہو گیا اور ہیضے سے مر گیا ہو۔ ان ھذا لہو القصص الحق،
بے شک یہ بیان برحق ہے، قصص معنی بیان، قصہ کی جمع قصص ہے، قصص نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، نہیں ہے معبود مگر صرف اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ عیسیٰ تو عاجز تھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس اللہ خوب جانتے ہیں ان فسادیوں کو۔